قل آپ کہہ دیجئے اللہم اے اللہ فاطر السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالمہ جاننے والے، الغیبی و شہادتی چھپی ہوئی اور ظاہر باتوں کا، انت تحکم تو ہے فیصلہ کرے گا بین عبادک اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ یوں کہے کہ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، فاطر السماوات، فاطر کا مطلب پیدا کرنے والا، عالم الغیب والشہادہ جاننے والے ہیں چھپی ہوئی اور ظاہر باتوں کا، یا باطن اور ظاہر باتوں کے جاننے والے، غیب پوشیدہ باطنی باتیں و شہادت ظاہر باتیں، انت تحکم بین عبادک تو ہے فیصلہ کرے گا بین عبادک اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے دنیا میں۔ مراد اس سے کفر و ایمان ہے یا شرک و ایمان ہے، کہ مومنین کہتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، صرف اللہ ہی ہے جو عبادت کا لائق ہے، مشرکین اس کے ساتھ اوروں کو بھی عبادت میں شریک کرتے ہیں۔ تو اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا قیامت کے دن کی کون برحق ہے اور کون ناحق ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ اگر ہو لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہے، مَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ ہے زمین میں، جَمِيعًا سب، وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اس کے جیسے اور بھی، لَافْتَدَوْا بِهِ پھر یہ لوگ فدیہ دے اپنے جان چھڑانے کے لیے بھی ان سب مال کو، من سوء العذاب برے عذاب سے چھڑانے کے لیے اپنے آپ کے فدیہ دے، یوم القیامت قیامت کے دن، تب بھی ان لوگوں سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ ایک اور آیات ہے قرآن عظیم الشان کا، اس آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا فدیہ قبول نہیں کرے گا، یعنی اس سارے مال کے بدلے بھی اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی اگر العیاذ باللہ کوئی دنیا میں کفر کرے، شرک کرے، پھر اس دنیا سے بلا ایمان جو ہے چلا جائے، آخرت میں اگر وہ اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچانے کے لیے اتنا مال خرچ کرے کہ جتنا سارا دنیا کا مال ہے، پوری زمین میں جتنی مال ہے، کتنا سونا ہوگا، کتنا چاندی ہوگا، کتنا کرومائٹ ہوگا، وغیرہ وغیرہ، فرض کر لیجئے دنیا میں کتنی قیمتی چیزیں، اگر یہ سب چیزیں اور ان جیسے اور بھی، یعنی دگنا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے فدیہ دے گا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چھوڑے گا۔ تو جہنم کی عذاب سے چھٹکارا پانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرے، ایمان قبول کرے اور اعمال صالحہ کرے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے نقصان کو جان ہی نہیں رہے، یہ لوگ اپنے نفع کو جانتے ہی نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ تو مال کو جو ہے دنیا میں جو ہے مال کو قیمتی سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر اس زمین میں جتنا بھی چیزیں ہیں یہ سب اور ان کے ساتھ ان جیسے اور دگنا اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کے لیے فدیہ دے دے، تب بھی یہ لوگ عذاب سے چھوٹ نہیں سکیں گے۔ تو ایک ایمان کے ذریعے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے یہ اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور کسی بھی وجہ سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اگر ہو ظالموں کے لیے، یعنی گناہ گاروں کے لیے، ما فی الارض جميعا جو کچھ بھی ہے زمین میں وہ سب کے سب ان کا ہو، ومثلہ معہ اور ان کے جیسے اور بھی ہو، یعنی زمین میں جتنا مال ہے یہ بھی ہو اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور مال ہو، لفتدوا یہ لوگ فدیہ دے بھی اس مال کے ذریعے، من سوء العذاب بری عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن، تو تب بھی ان لوگوں کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ وَبَدَا لَهُمْ اور معاملہ ظاہر ہوگا ان لوگوں کے لیے، من اللہ اللہ کی جانب سے، ما لم یکونوا یحتسبون جس کا ان لوگوں نے گمان نہیں کیا تھا، یعنی ان لوگوں کو ایسا دردناک سزا دیا جائے گا کہ جس عذاب کے بارے میں ان لوگوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا، خیال بھی نہیں کیا تھا، ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا ایسا معاملہ پیش آئے گا۔ وَبَدَا لَهُمْ ظاہر ہوگا ان لوگوں کے لیے یا پیش آئے گا ان کے سامنے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون ایسا عذاب، ایسا معاملہ، لم یکونوا یحتسبون کہ ان لوگوں نے ایسا گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ وَبَدَا لَهُمْ اور ظاہر ہوں گے ان لوگوں کے لیے، سیئات
برائے مکسبو جو انہوں نے کیے ہیں، یعنی ان لوگوں نے دنیا میں جو برے اعمال کیے ہیں ان برے اعمال کی برائی جو ہے ان پر ظاہر ہو جائے گی کہ یہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، اس کا کتنا بڑا سزا ہے۔ وحاق بہم، اور گھیر لے گا ان لوگوں کو ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا ان لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ یہ لوگ دین کا مذاق اڑاتے تھے، ایمان کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ لوگ جو ہے آخرت کو جھٹلاتے تھے، اور وہ آخرت ان لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ لوگ جہنم کو جھٹلاتے تھے، وہ جہنم ان لوگوں کو گھیر لے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اس آیات میں پھر اللہ تبارک و تعالی انسان کی بے وفائی اور انسان کی ناشکری اور انسان کی نافرمانی کی ایک مثال پیش کر رہا ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا، کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، دعانا تو ہمیں پکارنے لگتا ہے۔ فَإِذَا مَسَّ، جب پہنچتا ہے الانسان، انسان کو ضرٌ، کوئی مصیبت کوئی تکلیف، دعانا تو ہمیں پکارتا ہے۔ ثم اذا خولناہ، پھر ہم جب دے دیتے ہیں اس کو نعمتاً، ایک کوئی نعمت و رحمت منا اپنی طرف سے، قال، پھر یہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ تو اس کو ملا ہے علی علم، اس کے علم کی بدولت، اس کی تدبیر کی بدولت۔ وہ بڑا ہوشیار ہے، بزنس مین ہے، کاروباری آدمی ہے، یہ اچھا تدبیر کرتا ہے، یہ اچھا پلاننگ بناتا ہے، اس وجہ سے اس کو اتنا سارا مال اس نے کمایا ہے۔ بل یہ فتنہ، بولو یہ تمہاری تدبیر نہیں ہے بلکہ یہ آزمائش ہے۔ ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہے۔ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب کوئی مصیبت کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے کوئی اور مصیبت ہو، چاہے پیسوں کا نہ ہونا ہو، تو انسان جو ہے سارے دنیا کے رشتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتے ہیں، بڑا بزرگ بن جاتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ تکلیف دور کر دیتا ہے اور اس کو اپنی طرف سے رحمت دے دیتا ہے، اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتا ہے، پھر انسان جو ہے تکبر کرنے لگتا ہے۔ پھر یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ مجھے اللہ نے دیا، پھر کہتا ہے یہ تو میں بڑا ہوشیار آدمی ہوں، میرے علم اور میری تدبیر کی وجہ سے یہ چیز ملا ہے، میں بڑا پلاننگ کرتا ہوں، یہ تو میں ہوں جو میں اس طرح ہوں، میں اس طرح ہوں، میں سب میں کرتا ہے۔ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مال و دولت دیا تھا، وہ بہت تکبر کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام مبارک کا بات نہیں مانتا تھا، کفر و شرک اختیار کرتا تھا اور بہت تکبر کرتا تھا، بہت زیادہ مال دیا تھا اللہ نے۔ جب مسلمان ان سے کہتے تھے کہ تکبر مت کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے یہ اللہ کی ایک مہربانی وعدہ ہے، ورنہ تم بھی اوروں کی اس طرح ایک انسان ہو، باقیوں کا بھی ایسا ہی دماغ ہوتا ہے، ایسی آنکھیں ہوتا ہے، لیکن ان کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے۔ تم اس مال کو اللہ کے راستے میں حق طریقے پر خرچ کر لیا کرو، یعنی جس طرح اللہ نے اس کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح خرچ کرو۔ جب مسلمان یا موسیٰ علیہ السلام ایسا نصیحت کرتے تھے تو قارون کہتا تھا کہ یہ تو میرے ہوشیاری اور دانائی کی وجہ سے مجھے یہ علم، میں بڑا کاروباری آدمی ہوں، یہ تو میں ہی ہوں جس کو یہ مال ملا ہے، یہ میری بدولت ملا ہے، میں بڑا کاروباری آدمی ہوں، یہ مجھ کو اس کے کمانے کا طریقہ آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح اس کی نسبت پھر اللہ کی طرف نہیں کرتا ہے۔ بل ہی فتنۃ، اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں، بلکہ یہ مال ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے، ایک امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کسی کو مال دیتا ہے زیادہ، کسی کو نہیں دیتا ہے، جس کو زیادہ دیتا ہے اس کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور جس کو کم دیتا ہے اس کو بھی امتحان ہوتا ہے۔ جس کو زیادہ مال دیتا ہے اس کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ اللہ کے مال میں سے نفقہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، بخل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرتے ہے کہ نہیں کرتے، کیا تکبر کرتا ہے اپنے اس مال کی وجہ سے یا نہیں کرتا ہے۔ اور جس کو مال نہیں دیا ہے اس کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ کیا وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، کیا وہ مال پر عقیدہ رکھتا ہے یا اللہ پہ عقیدہ رکھتا ہے۔ تو یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہے، اکثر انسان اس بات کو نہیں سمجھتے۔ قد قال، کہی ہے یہ بات، الذین، قد قال، کہا ہے، ہاں یہ بات، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فما اغنی عنہم، سو کام نہیں آیا ان کو، ما کانوا یکسبون، جو انہوں نے کمایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ یا آج کل جو دنیا میں انسان ہے جو اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں، کر لیا کرے، ان سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جو اس طرح باتیں کیا کرتے تھے، جیسے قارون، فرعون تھا، حامان تھا، نمرود تھا، اس طرح دنیا کے بڑے بڑے کافر، وہ لوگ بھی یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن جب ان پر اللہ کی عذاب آئی، جب ان کی گرفت آئی، جب ان کا موت آیا،
تو ان لوگوں نے جتنا بھی مال کمایا تھا، جتنے بھی پیسے کمائے تھے، وہ ان کا کوئی کام نہیں آیا. یعنی ان کو اللہ کے عذاب سے ان کا مال ان کو نہیں بچا سکے، ان کو اللہ کی بھیجے ہوئے موت سے یعنی مرنے سے ان کو ان کے کمائے ہوئے مال نے نہیں بچا سکا. تو اس مال کا کیا فائدہ جس کے بلبوتے پر اتنا تکبر کرتے ہیں. قد قال کہی ہے ہاں یہ بات الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فما اغنا عنہم سو غنی نہیں کیا یعنی فائدہ نہیں پہنچایا ان لوگوں کو ما کانوا یکسبون جو ان لوگوں نے کمایا تھا، جو کچھ بھی ان لوگوں نے کمایا تھا وہ ان لوگوں کی کام نہیں آیا. فما اغنا عنہم اس کا بہترین ترجمہ یہ ہے فما اغنا عنہم سو کام نہیں آیا ان لوگوں کا ما کانوا یکسبون جو کچھ انہوں نے کمایا تھا. فاصابہم سیئات فاصابہم آ پڑی ان لوگوں پر سیئات برایا ما کسبوا جو انہوں نے کیا تھا، یعنی ان لوگوں نے جو بد عملیاں کیا تھا ان سارے بد اعمالوں کی برایا ان لوگوں پر آ پڑی. والذین ظلموا من ہؤلاء اور جو لوگ گناہگار ہے ظالم ہے ان لوگوں میں سے سیصیبہم عن قریب ان پر بھی پڑے گی سیئات برایا ما کسبوا جو انہوں نے کیا ہے. یعنی جو پچھلے لوگ تھے ان لوگوں کو اللہ کی عذاب سے ان کے مال نے نہیں بچایا، اور ان لوگوں نے جتنی بد اعمالیاں کیے تھے ان بد اعمالیوں کے برایا ان لوگوں پر پڑ گئی، یعنی ان کو سزا مل گئی. اور ان لوگوں میں جو ظالم ہے آج کل کے جو انسان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو انسان تھے ان میں سے جو گناہگار ہے عن قریب ان لوگوں پر بھی کیا ہوگا، ان لوگوں پر بھی ان کی بد اعمالیوں کی جو ہے برایا آ پڑیں گی. وما ہم بمعجزین اور یہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کو تکا نہیں سکتے. وما ہم نہیں ہے یہ لوگ بمعجزین تکانے والے ہرانے والے. یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی عذاب آئے گی تو یہ اللہ کی عذاب سے بچ نہیں سکیں گے، یہ اپنی دفاع نہیں کر سکیں گے. یہ لوگ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اللہ کو عذاب نافذ کرنے سے روکے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے. اللہ جو بھی عذاب نازل کرنا چاہے گا ان لوگوں پر عذاب نازل ہو کر رہے گا. اولم یعلموا کیا یہ لوگ نہیں جانتے ہیں ان اللہ یبسط الرزق کہ اللہ نے پھیلایا ہے رزق لمن یشاء جس کے لیے چاہے، ویقدر اور تنگ کیا ہے لمن یشاء یہاں پہ مقدر پڑا ہے، یعنی یہ بھی اس پر عاطف ہے، یعنی اس کے ساتھ بھی لمن یشاء کا لفظ ہے. ویقدر اور تنگ کرتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہے. یعنی کیا یہ لوگ اپنے مال پر اتنا اتراتے ہیں کہ یہ میں اس طرح کاروباری ہوں، میں اس طرح تدبیر کرتا ہوں، پلاننگ کرتا ہوں، ایسا اس کی وجہ سے مجھے مال ملا ہے. کیا یہ لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے کسی کے لیے مال کی فراخی کر دیتا ہے، مال پھیلا دیتا ہے، زیادہ دے دیتا ہے، اور کسی کا مال تنگ کر دیتا ہے، اس کو توڑا دے دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں لقوم اس قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی کامیابی کے راز نہیں ہے. کامیابی کا راز یہ ہے کہ انسان چاہے اللہ کی عبادت کرے اور روز آخرت کے لیے تیاری کرے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں.